Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر انسان سے احسن عمل کا مطالبہ کیا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں میں آزماؤں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہاں مطالبہ اکثر عمل کا نہیں، احسن عمل کا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے چیز کی کوالٹی اور ایک ہوتی ہے کوانٹی، یا دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ ایک ہوتے ہے عمل کی کیفیت اور ایک ہوتی ہے عمل کی کمیت۔ اللہ رب العزت نے ہم سے عمل کی کمیت نہیں مانگی کہ تم کتنا عمل کرتے ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے ہم سے عمل کی کیفیت مانگی ہے کہ تم کتنا اچھا عمل کرتے ہو۔ یہ اس کی سائنسی اعتبار سے مثال سمجھیں کہ آپ بازار تشریف لے جاتی ہیں تو وہاں پر کپڑا خریدتی ہیں۔ کپڑا خریدنے سے پہلے کپڑے کو دیکھتی ہیں کہ یہ کپڑا کتنا اچھا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کتنا زیادہ ہے، بلکہ آپ دیکھتی ہیں کہ کپڑا کتنا اچھا ہے۔ فرنیچر گھر کا تیار کروایا تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ فرنیچر کتنا اچھا ہے، اس کے اندر جو لکڑی لگی ہے وہ خالص ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہو تو خریدنے سے پہلے اس کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اس کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہی اصول ہے کہ میرا اللہ انسان کے عمل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، انسان کے عمل کی کمیت کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنا عمل کیا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنا اچھا عمل کیا۔ اس سے یہ بات سمجھیے کہ اعمال کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج تو سرے سے ہمارے اندر عمل ہی نہیں ہے۔ یہ تو دوسرا درجہ ہے کہ عمل کی کوالٹی کس قدر ہے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ عمل کرنے والے بنے، مثال کے طور پر نماز پڑھنے والے بنے، روزہ رکھنے والے بنے، صدقہ کرنے والے بنے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ تو یہ ہے عمل کرنا۔ دوسرا اس کے اندر وہ ہے کہ عمل کی کوالٹی بھی ٹھیک ہو، یعنی جو ہم عمل کریں اس عمل کو صحیح معنوں میں ادا بھی کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی تو نماز کی کیفیت آپ کی اچھی ہو، خشوع ہو، اس کے اندر خضوع ہو، رکوع صحیح طریقے سے ہو، سجدہ صحیح طریقے سے ہو، تو یہ عمل کی کیفیت ہے۔ جتنے عمل کی کیفیت ٹھیک ہوگی اتنا ہی وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کے مقام کو پہنچے گا۔ اور اگر آپ نے عمل تو کیا لیکن اس عمل میں کیفیت ٹھیک نہیں، مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر آپ نے رکوع صحیح معنوں میں نہیں کیا، سجدہ صحیح معنوں میں نہیں کیا، تو عمل تو آپ نے کیا لیکن عمل کی کیفیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 60 سال تک نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی ایک نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے عمل کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر اس نے رکوع کیا تو رکوع صحیح معنوں میں نہیں کیا، اور اگر سجدہ کیا تو سجدہ صحیح معنوں میں نہیں کیا، ایک سجدے سے سیدھا ابھی ہوئے نہیں ہوتے کہ دوسرے سجدے میں، اور رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوتا کہ سجدے میں چلے جانا، فرمایا کہ یہ نماز کے اندر چوری ہے، اس وجہ سے اس کا عمل ٹھیک نہیں، اور جس کا عمل ٹھیک نہ ہو، کوالٹی نہ ہو، تو وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوا کرتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم عمل کرنے والے بن جائیں کہ ہمارا عمل، ہم کوئی بھی عمل کریں تو عمل کی نیت بھی ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس عمل کی کوالٹی بھی ٹھیک ہو، عمل صحیح معنوں میں کیا بھی جائے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ 7 چیزوں کے اندر زینت ہے۔ زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، 7 چیزوں کے اندر زینت رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت کی زینت اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمتیں ہر انسان کو عطا کر کے رکھی ہیں، چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ پرایا ہے، چاہے وہ نافرمان ہے، چاہے فرما بردار ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمتیں ہر انسان کو عطا کر کے رکھی ہیں، لیکن اپنے میں اور پرائے میں، مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت کی زینت کیا ہے؟ شکر ادا کرنا، کہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کو جب نعمت ملے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، بات بات پہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی، میں نے یہ عمل کیا تو الحمدللہ، میں نے کھانا کھایا الحمدللہ، یہ کام کیا الحمدللہ، سفر سے واپس ہے الحمدللہ۔ بھئی ہو سکتا تھا سفر میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا، آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی، آپ کسی مصیبت میں گھر جاتے یا کسی اور پریشانی میں گھر جاتے، تو کوئی کیا کر سکتا تھا؟ جو خیر اور سلامتی کے ساتھ ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو اس خیر اور سلامتی کے ساتھ پہنچنے پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ اپنے بچوں کے اندر بھی یہ بات ڈالیں کہ جب بھی وہ کوئی چیز کھائیں، استعمال کریں یا کوئی نعمت استعمال کریں تو اس پر الحمدللہ کہا کریں۔ ہمارے حضرت جی دامت فیوض و برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو پچھلی سیٹ کے اوپر حضرت جی فرماتے ہیں کہ کوئی انگریز عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اب جہاز کے اندر جو ہے کھانا وغیرہ مسافروں کو دیا جاتا ہے، حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس نے کھانا دیا۔ جب کھانا تقسیم ہو گیا تو میں جب اگلی سیٹ پہ بیٹھا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ عورت جب روٹی کا نوالا توڑتی تھی اور اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی تو اسے کہتی تھی کہو تھینکس گاڈ، پھر نوالا ڈالتی پھر کہتی تھی کہو تھینکس گاڈ، کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں گنتا رہا کہ غالباً اس نے 27 سے 30 مرتبہ اپنے بچے کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے کہ جب بھی اس کے منہ میں کوئی نوالا ڈالتی تو اپنے بیٹے سے یہ کہلواتی تھی کہ کہو تھینکس گاڈ، کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یہ تو مسلمانوں کی تعلیم تھی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرنا، لیکن آج مسلمانوں نے یہ عادت چھوڑ دی، غیر مسلموں کے اندر یہ عادت بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے نعمت اللہ کی نعمت کو استعمال کریں، کھانا کھائیں، پانی پئیں، گھر میں کوئی اور چیز استعمال کریں یا کسی بھی معاملے کے اندر اپنی زبانوں پر الحمدللہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، یعنی میرے بہت تھوڑے ایسے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بہت تھوڑے ایسے بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں۔
کتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی بے شمار نعمتیں کہ ہم انہیں استعمال کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود آج ہماری زبانوں پر شکر ہی نہیں۔ اچھے اچھے کھانے کھائیں گے، اچھی اچھی چیزیں استعمال کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہماری زبانوں پر اللہ کا شکر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، کہ جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، اس کا حق تھا قدر کرنے کا، ہم نے ویسے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ کہ وہ اتنی عظیم ذات کہ جس نے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی، بے انتہا نعمتیں کی، ادا کی، لیکن ہم نے اس کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، جو ذات دینا جانتی ہے وہ ذات لینا بھی جانتی ہے۔ اگر اس ذات نے تمہیں نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کی قدر کریں، اور اگر قدر نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے وہ اللہ پھر اس نعمت کو لینا بھی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی کرنا اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ نعمتوں کی قدردانی سکھلائی کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے پہلی چیز فرمائی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ اللہ نے یہ مجھے نعمت عطا کی ہے، میرے جسم میں جو سانسیں چل رہی ہیں، میں زندہ ہوں، میں اب جو چاہوں جیسے چاہوں اللہ رب العزت کو منا سکتا ہوں، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر سکتا ہوں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استعمال کر کے اس کا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ اب میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن موت کے بعد جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر انسان کے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج میرے پاس صحت ہے، میں چل سکتا ہوں، پھر سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں، کل اگر میری آنکھیں نہ رہیں، نابینا ہو گیا، ہاتھ نہ رہے، پاؤں کے اندر چلنے کی سکت ہی نہ رہی، محتاج ہو جاؤں، پھر میں اگر عمل کرنا چاہوں تو کیسے عمل کروں گا؟ یہ عاجز جانتا ہے۔ ہماری وہاں مسجد کے اندر بہت سارے ایسے نمازی ہیں بیچارے جو زمین کے اوپر بیٹھ ہی نہیں سکتے، گھٹنوں کی تکلیف اور درد اس قدر ہوتا ہے، اور بیچارے چلنے کے قابل نہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب جو مزہ سجدہ کرنے کا زمین کے اوپر آتا ہے، خدا کی قسم کرسی پر بیٹھ کے وہ مزہ نہیں آتا۔ تو جو صحت کی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کر کے رکھی ہے، اس نعمت کو غنیمت سمجھیں، اس نعمت کو ایسے فضول کاموں کے اندر، فضول چیزوں کے اندر ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کی قدردانی کریں اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنی اس صحت کو خرچ کریں۔ اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت کو مشغولیت سے پہلے، جب انسان مشغول ہو جاتا ہے، دنیا کے کام دھندوں کے اندر لگ جاتا ہے، تو پھر انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا، پھر سوچتا ہی رہ جاتا ہے میں یہ کر لوں، فلاں کر لوں، فلاں کر لوں، پھر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس اتنی مشغولیت آ جاتی ہے کہ پھر اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ابھی اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا تو ہم نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، اوابین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب مشغولیت ہو گئی، اب بیچارے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صبح صبح نماز سے پہلے بھی بعض اوقات ڈیوٹی پہ جانا پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات نماز کے بعد جاتے ہیں تو انہیں وقت ہی نہیں ہوتا اشراق پڑھنے کا۔ جنہیں اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے، وقت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت نے جوانی عطا کی ہے تو اس جوانی کو قیمتی سمجھیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جوانی میں اللہ رب العزت نے بہت کچھ انسان کو عطا کر کے رکھا ہوتا ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اور پانچویں چیز فرمائی مال کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، پیسے ہیں آپ کے پاس،
اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا کی ہے تو اس مال کو اچھے کاموں کے اندر صرف کرنا، نیکی کے کاموں کے اندر خرچ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ میرا برباد ہو جائے اور ایک وقت آئے کہ میرے پاس کچھ نہ رہے، اس وقت میں افسوس کرتا رہوں ہے کاش میں نے ان پیسوں کے ذریعے سے نیکی کمائی ہوتی، ان پیسوں کے ذریعے سے میں نے آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کیا ہوتا، میں نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا جو ہمیشہ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا. تو اس وقت افسوس کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، مال کا ہونا، پیسے کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم پیسوں کو فضول کاموں کے اندر، فضول چیزوں کے اندر اڑا دیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن 5 سوال کہ ان سوالوں کا جواب تک جب تک انسان نہیں دے گا اس وقت تک وہ اپنے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا. ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہی ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. کمانے کا بھی سوال کہ رزق حلال کے ذریعے سے پیسہ کمایا تھا، ناجائز طریقوں سے تو نہیں کمایا، ناجائز ذرائع سے تو پیسہ نہیں آیا، حلال ذریعے سے پیسہ آیا ہو. اور پھر سوال ہے کہ تو نے اس پیسے کو کہاں خرچ کیا. گناہوں کے کاموں میں تو نہیں خرچ کیا، غلط جگہوں پر تو اپنے پیسے کو ضائع نہیں کیا، فضول چیزوں کے اندر اپنے پیسے کو ضائع تو نہیں کیا. اور اگر وہ پیسہ اس نے غلط کاموں میں لگایا ہو، عیاشی کے اندر اڑا دیا اور گناہوں کے کاموں میں اڑا دیا، تو خدا کی قسم اسے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، تو نے اس نعمت کی کیا قدردانی کی. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں انہیں عطا کر کے رکھی تھیں. دولت تھی تو انہوں نے اپنی دولت کو کہاں خرچ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں فرمایا عبد الرحمن میں نے تمہیں جنت میں پیچھے جنت میں داخل ہوتے دیکھا ہے. پوچھنے لگے یا رسول اللہ میں پیچھے کیوں تھا جنت میں داخل ہونے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن اللہ نے تمہیں مال اور دولت بہت عطا کی ہے، تم اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے میں پھنسے ہوئے تھے، اس وجہ سے تم پیچھے جنت میں داخل ہوئے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو آج کے بعد میں عہد کرتا ہوں کہ اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کروں گا. اور پھر ہوا کیسے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر سخت قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا تو لوگوں کے اوپر گرانی تھی، پریشان تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو ان کا ایک قافلہ جو 800 اونٹوں کے اوپر مشتمل تھا، سامان سے لدا ہوا، تجارت کر کے واپس آ رہا تھا منافع سمیت. تو فرمایا کہ یہ جو قافلہ میرا مال سمیت مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا ہے، میں ان تمام اونٹوں کو بما ان کے مہاروں اور سامانوں اور خادموں کے سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، صدقہ کر دیا اسی وقت. تو کس قدر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے. وجہ یہی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے، اسی کی دی ہوئی ہے. کل کو اگر میں فقیر ہو جاؤں، ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو لاکھ پتی ہوتے ہیں اور پھر اچانک ہی ککھ پتی ہو جاتے ہیں، ان کے پاس 1 پیسہ بھی نہیں بچتا. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھ لو. تو یہ 5 نعمتیں ہیں جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 نعمتوں کو ان کے زوال آنے سے پہلے ان کی قدر کر لینی چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جسے 5 نعمتیں مل گئیں سمجھ لو کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں. جس کے پاس 5 نعمتیں ہوں وہ سمجھے کہ کائنات کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز فرمائی ذکر کرنے والا دل. اگر اللہ رب العزت ایسا دل نصیب فرما دیں جو ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہو، تو فرمایا یہ بہت بڑی نعمت اسے ملی ہے. اور دوسری چیز حضرت علی فرماتے ہیں شکر کرنے والی زبان. زبان پر اللہ کا شکر، ہر وقت اللہ کا شکر، کسی بھی حال میں ہوں، کسی بھی طرح کے آپ کے اوپر حالات ہوں، آپ کی زبان پر شکوہ نہ آئے، ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ہو. اور تیسری چیز فرمائے مشقت اٹھانے والا بدن، ایسا جسم جو کام کر سکتا ہو، جلدی تھکتا نہ ہو، محنت میں، عبادت میں، کام کاج میں.
تو ایسا مشقت اٹھانے والا بدن جس کو مل جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے سب سے بڑی نعمت ملی۔ اور چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک بیوی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک بیوی جسے ملی ہو تو اسے بھی بہت بڑی نعمت ملی۔ اور پانچویں چیز فرمایا بدن کی تندرستگی، صحت یعنی کہ مل جانا، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 نعمتیں جسے یہ ملی ہیں تو اس لیے اسے دنیا کی ساری نعمتیں گویا کہ مل گئیں۔ آج اگر ہم غور کریں تو الحمدللہ اس میں سے اکثر چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر کے رکھی ہیں۔ جو شادی شدہ ہیں تو دیکھیں کہ ان کو بیویاں کیسے ملی، اور اگر جسم تندرست ہے، تندرست جسم بھی ہے، مشقت اٹھانے والا جسم بھی ہے، زبان بھی ہے، تو اس زبان کو شکر کا عادی بنائیں۔ تو گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کر کے رکھی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنا۔ تو شکر کے 2 طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان زبان سے شکر ادا کرے، الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی یہ زبان سے شکر ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ کہ انسان اپنے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گویا اس کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہاتھ دیے، یہ اس کی نعمت ہے، ہم ہاتھوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے پاؤں دیے، یہ پاؤں تو اس لیے ہیں کہ اس کے راستے میں چلیں، اس کی عبادت کے لیے چلیں، اور ہم ان پاؤں کے ذریعے سے گناہوں کے راستے پر چلیں گے تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ زبان اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی، اس زبان کو ہم غلط استعمال کریں تو یہ نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، ناشکری ہو رہی ہے۔ اس لیے ایک طریقہ تو شکر ادا کرنے کا کہ زبان سے شکر ادا کرنا، دوسرا یہ ہے کہ اپنے ہر عضو سے اللہ کی نافرمانی کو نکال دینا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنا۔ دوسری چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا کی زینت صبر کرنا، یعنی مصیبت جب انسان کے اوپر آئے تو اس مصیبت پر صبر کرنا۔ دیکھیں مصیبت پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، خوشی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، راحتیں، سکون اور اطمینان بھی اسی کی طرف سے ملتا ہے۔ جو ذات ہمیں سکون دیتی ہے، جو ذات ہمیں خوشیاں دیتی ہے، اسی ذات کی طرف سے اگر تکلیف آ جائے تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نعمت ملے تو خوش ہو جائیں اور اگر مصیبت آ جائے تو پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے لگ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ عادت جو ہے یہ کافر لوگوں کی عادت ہے کہ جب ہم ان کے اوپر رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واہ واہ کتنی اچھی بات ہے، اور جب ہم ان کے اوپر تنگی کر دیتے ہیں تو پھر نافرمانی کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اس لیے مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ محمود بادشاہ کا ایک غلام تھا ایاز، اس کے پاس ایک مرتبہ پھل آیا تو اس نے اس پھل کو کاٹا اور جتنے وہاں لوگ موجود تھے سب کو تھوڑا تھوڑا کاٹ کے دیا، اور محمود کو بھی، ایاز کو بھی دی۔ تو اب جس نے بھی منہ کے اندر وہ پھل ڈالا تو وہ اتنا کڑوا تھا کہ سب نے تھو تھو کر کے پھینک دیا۔ محمود بڑا حیران ہوا، اس نے دیکھا تو وہ انتہائی کڑوا تھا، تو سمجھ آ گئی کہ پھل جو ہے وہ ٹھیک نہیں، انتہائی کڑوا ہے۔ لیکن ایاز کو دیکھا کہ وہ بڑی رغبت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اس کو کھانے میں لگا ہوا ہے۔ محمود نے ایاز سے پوچھا ایاز کیا یہ پھل تمہیں کڑوا نہیں لگ رہا؟ تو فرمانے لگے بادشاہ سلامت پھل ہے تو کڑوا، لیکن میں سوچ رہا ہوں جس ہاتھ سے مجھے میٹھی میٹھی اتنی چیزیں روزانہ ملتی ہیں، اگر آج اس کے ہاتھ سے کوئی کڑوی چیز بھی مل گئی تو کیا ہوا؟ مجھے جہاں میٹھی چیزیں ملتی ہیں کڑوی بھی تو اسی ہاتھ سے ملی ہے، لہٰذا میں نے صبر و شکر کے ساتھ اس کو کھانا ہے۔ تو دیکھیں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے جب انسان کو نعمت ملے اور راحت سکون ملے تو اس پر جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں تو تکلیف کے آنے کے اوپر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کیا کریں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں بھی آئیں
جیسے ایک عورت کا واقعہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک عورت بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہی تھی، اللہ میں تیری رضا کے اوپر راضی، اللہ میں تیری رضا کے اوپر راضی، اللہ میں تیری رضا کے اوپر راضی. آگے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا جملے بار بار دہرائے جا رہی ہے. بہرحال جب طواف مکمل ہوا تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ تو بار بار کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی، اللہ میں تیری رضا پر راضی. تو کہنے لگی کہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ میرے 3 بیٹے تھے، بچے تھے. ایک بیٹا بہت چھوٹا تھا اور دوسرا کچھ اس سے بڑا تھا اور تیسرا اس سے بڑا تھا. فرماتی ہیں کہ میں دن کے وقت میں تندور کے اوپر روٹیاں لگا رہی تھی تو مجھے گھر کے کمرے سے چیخنے اور چلانے کی آواز آئی. میں روٹیوں کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے سے بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، تھوڑی تھوڑی چلتا بھی تھا، کرالنگ کرتا تھا، تو وہ اس کو میں وہاں بٹھا کر بھاگی جیسے انسان پریشانی کے عالم میں کہیں جاتا ہے، تو اس پریشانی کے عالم میں دوڑتے دوڑتے کمرے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو بکرے کی طرح، جس طرح جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس طرح ذبح کر ڈالا ہے. ہوا کچھ یوں تھا کہ چند دن پہلے قربانی جیسے گزری ہے تو بچوں نے دیکھا کہ ابا جی نے چھری اٹھائی اور اٹھا کر جانور کو لٹایا اور لٹا کر اس کے گردن پر چھری پھیری. تو اب دونوں بھائی کھیل رہے تھے تو کھیلنے کے دوران بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے ابا جی نے قربانی کس طرح کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کس طرح کی ہے. کہا کہ چلو پھر ہم بھی اس طرح کرتے ہیں. اب انہیں سمجھ نہیں تھی، وہ چھوٹا بھائی لیٹ گیا اور بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور اٹھا کر اپنے اس درمیانے بھائی جو اس سے چھوٹا تھا اس کے گلے کے اوپر چلا دی اور وہ بیچارہ وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا. اب ماں بیچاری کہتی ہیں کہ میں نے جب اپنے بیٹے کو اس طرح ذبح حالت میں دیکھا تو میں دوڑی اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر چارپائی کے اوپر رکھا. اب مجھے خیال آیا کہ اس کا بڑا بھائی بھی وہاں تھا، اس نے جب مجھے دیکھا تو بھاگ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں چلا جائے، لہٰذا اسے ڈھونڈتی ہوں. گھروں میں دیہات کے اندر ایسے ہوتا ہے عمومی طور پر کہ گھروں میں لکڑیاں شکڑیاں رکھی ہوتی ہیں آگ جلانے کے لیے. کہتی ہیں ہم نے بھی گھر میں لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں آگ جلانے کے لیے. تو میں تلاش کرتی وہاں جب پہنچی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بڑا بیٹا وہاں لکڑیوں کے پیچھے مرا پڑا اور وہاں قریب سانپ ہے. میرا بیٹا وہاں سے بھاگ کے لکڑیوں کے پیچھے چھپا اور وہاں سانپ تھا اور سانپ نے میرے بڑے بیٹے کو بھی کاٹ لیا اور میرا بڑا بیٹا بھی وہاں فوت ہو گیا. فرماتے میں اس پریشانی میں ابھی اپنے بڑے بیٹے کا غم نہیں بھولی تھی، چھوٹے بیٹے کا، کہ بڑے بیٹے کا بھی غم میرے اوپر لاحق ہوا. میں اس بیٹے کو بھی اٹھا کر، اس کی میت کو بھی اٹھا کر چارپائی پر لے آئی. اب جب چارپائی پہ لے آئی تو مجھے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا خیال آیا کہ اوہو، اسے تو میں نے تندور کے پاس چھوڑا تھا، وہ ہے بھی بہت چھوٹا، ناسمجھ ہے، تو وہ کہاں گیا ہے. ماتی ہے میں وہاں دوڑے گئی تو کیا دیکھتی ہوں میرا وہ چھوٹا بیٹا بھی تندور کے اندر گر کر وہ بھی جل چکا ہے. ماتی ہے میرے اوپر تو غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے. اب مجھے بتائیں، آپ مائیں بیٹھی ہیں جس گھر کے اندر اس کے 3 لخت جگر، 3 بیٹے، معصوم بچے اس کی آنکھوں کے سامنے اس طرح ذبح ہو جائیں، اس طرح فوت ہو جائیں، مر جائیں، تو ماں کے دل کے اوپر، والدین کے دل کے اوپر کیا قیامت گزرتی ہے. لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر گھبرائی نہیں، اللہ کا شکوہ نہیں کیا، کوئی بے صبری کے کلمات نہیں کہے. میں نے اپنے بچوں کو نہلایا، دھلایا، کفن دیا، ان کا جنازہ پڑھوایا گیا، دفن کیا گیا، اور اس کے بعد میں حج کرنے کے لیے آ گئی اور طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں. تو نے مجھے اولاد نہیں دی تھی تب بھی میں تیری رضا کے اوپر راضی تھی. اللہ تو نے اولاد دی تب بھی وہ تیری نعمت تھی، اللہ میں اس پر بھی راضی تھی. اب تو نے میری اولاد مجھ سے واپس لے لی، اللہ میں تب بھی تیری رضا کے اوپر راضی ہوں. اسی لیے جب انسان کے اوپر مصیبت آ جایا کرتی ہے، پریشانی آ جایا کرتی ہے، تکلیف آ جایا کرتی ہے، لیکن زبان سے بے صبری کے کلمات نہ نکلے، زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے، ایسی بات نہ نکلے جس سے اللہ رب العزت کے دربار میں شکوہ ہوتا ہو. صبر کا مظاہرہ کرنا، سبحان اللہ، قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیونکہ تربیت ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے.
ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کوئی پتہ چلا کہ میرے شوہر کافی عرصے کے بعد جہاد سے واپس لوٹ رہے ہیں اور گھر آ رہے ہیں، تو انہوں نے تیاری کی، نہائی دھوئی، اچھے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو خوبصورت بنایا، شوہر کے انتظار میں بیٹھ گئیں۔ اب شوہر گھر میں داخل ہوئے تو اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا بہت گہری نیند میں سویا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، باتوں میں لگ گئے۔ رات بھی میاں بیوی نے اکٹھے گزاری اور صبح اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھے اور وہ امانت آپ سے واپس لینے آئے تو آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ اس کی امانت واپس کی جائے یا نہ کی جائے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی جس نے امانت رکھی ہے اس کی امانت ہے، وہ جب مانگنے آئے تو اس کی امانت اسے واپس کر دینی چاہیے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ ہمارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے ہم سے وہ ہماری امانت واپس لے لی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بیوی کے اوپر غصہ تو بڑا آیا کہ خدا کی بندی تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، پوری رات گزر گئی، ہم میاں بیوی اکٹھے ہو کر سوئے بھی صحیح لیکن تو نے بتایا ہی نہیں۔ بے صبری کا دیکھیں ایک لفظ بھی نہیں، شوہر کو محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ دوسرے کمرے کے اندر بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچے اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی نے اس طرح معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی کے اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی نسل میں اس سے بہتر اولاد عطا کریں گے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ پھر ام سلیم کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹی عطا کی اور اس بیٹی سے آگے جو بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب وقت کے بڑے بڑے فقیہ اور عالم بنے۔ تو جب انسان صبر کرتا ہے تو صبر کرنے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی لیے تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وبشر الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں خوشخبری سنا تو تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یستلم بقضائی، جو میرے قضاء کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری بھیجی ہوئی مصیبتوں کے اوپر صبر نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اسے چاہیے کہ پھر میرے سوا کسی اور کو رب بنا لے۔ ہاں مصیبتوں کے اوپر صبر نہ کرنے والا، اللہ کی رضا کو قضاء کو تسلیم نہ کرنے والا کے متعلق اتنے سخت الفاظ فرمائے کہ اسے چاہیے پھر مجھے رب نہ مانے، پھر کسی اور کو رب بنا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہادر شاہ ظفر یہ بہت بڑا بادشاہ ہمارے ہندوستان کا گزرا ہے۔ جب انگریز حکومت یہاں آئی بر صغیر کے اندر تو اس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اسے قتل کرنے سے پہلے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور اسے اپنے سامنے بٹھایا، کھانا لگایا، اور اس کے 7 بیٹے تھے، سب بچوں کو قتل کر دیا، صرف اس کے والد یہی بہادر شاہ جو ظفر تھا یہ صرف اکیلا، 12 بیٹے تھے۔ تو کھانے کے اوپر بٹھا کر اس کے سامنے چیزیں لگا دی، برتن لگا دی۔ آپ جانتی ہیں کچھ چیزیں ڈونگے ہوتے ہیں جن کے اوپر ڈھکن رکھے ہوتے ہیں، اندر سالن وغیرہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے برتن اس کے سامنے رکھے۔ تو جو انگریزوں کا افسر تھا، بڑا تھا، اس نے بہادر شاہ ظفر سے کہا کہ جو برتن ہیں ان کے ڈھکن اٹھاؤ۔ اب جس ڈھکن کو بھی وہ اٹھاتا تھا نیچے اس کے بیٹے کا سر قلم کیا ہوا رکھا ہوتا تھا، جس برتن کو اٹھاتا تھا اس کے نیچے اس کے دوسرے بیٹے کا سر رکھا ہوا نظر آتا تھا۔ تو اس وقت اس نے کچھ اشعار کہے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں، میرا رنگ و روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ تو دیکھیے جن کے اوپر تکلیفیں آئی ہیں کس قدر تکلیفیں آئیں کہ 12 بیٹوں کی لاشیں ان کے سامنے پڑی ہیں، ان کے سر قلم کیے ہوئے ان کے سامنے پڑے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ہو، عیش اور عشرت کی زندگی گزاری ہو، اور پھر اس کے سامنے اس طرح اس کے بچوں کی لاشیں ہوں۔
تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ہمارے اوپر تو کوئی تکلیفیں ہی نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی مصیبتیں ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زبانوں پر اللہ رب العزت کا شکوہ رہے، اللہ رب العزت کی شکایت ہو، تو ہم سے زیادہ بڑا بدبخت اور بد نصیب شاید کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اے میرے داؤد، جب تجھے کھانے میں جلی ہوئی روٹی مل جائے تو یہ مت دیکھنا کہ روٹی جلی ہوئی ہے، یہ دیکھنا کہ میرے اللہ نے مجھے اس حال میں بھی یاد رکھا کہ جب رزق تقسیم کیا تھا تو میرے مقدر کے اندر اللہ نے جلی ہوئی روٹی تو کم از کم لکھی تھی، اور اگر یہ بھی نہ ملتی تو تم کیا کر سکتے تھے۔ اسی لیے جب مصیبت آئے تو سمجھ لیں کہ میرے مقدر میں تھی، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر، اور اللہ رب العزت کا یعنی اس مصیبت کے اوپر صبر کریں۔ تو دو چیزیں ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کہ علم کی عمل کی زینت شکر، نعمت کی زینت شکر ادا کرنا، اور دوسری چیز کہ بلا کی زینت صبر کرنا، یعنی مصیبت اور تکلیف کے اوپر آنے پر صبر ادا کرنا۔ اور تیسری چیز جو خاص طور پہ پڑھنے والی، علم حاصل کرنے والی بچیاں ہیں ان کے لیے، کہ علم کی زینت حلم ہے۔ حلم کہتے ہیں کسی کی کڑوی کسیلی غصے والی بات کو برداشت کرنا، اسے کہتے ہیں حلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں علم اور حلم کو جمع فرمایا ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں حلم ہوگا، یعنی عالم آدمی جس کے اندر اللہ رب العزت نے علم کا نور رکھا ہے، وہاں پر اس کے اندر غصہ نہیں ہوگا زیادہ، وہ حلیم الطبع ہوگا، باتوں کو برداشت کرنے والا۔ اسی لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ دیکھیں ہم حلم اس لیے کرتے ہیں، برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دوسرے کے راز کا، دوسرے کے دل کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس لیے ہم حلم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ کی ذات سبحان اللہ، اللہ جانتا ہے، جب انسان کسی چیز کا ارادہ بھی کرتا ہے میرا اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، انسان کرتا ہے تب بھی میرا اللہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے، وہ نافرمانی اور گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کا حلم دیکھیے، باوجود جاننے کے بھی اللہ اس کی پکڑ نہیں فرماتے بلکہ درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ تیسری چیز وہ ہے جہاں علم آئے تو علم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر حلم بھی ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ حلم صرف علم والوں کے لیے نہیں، ہر آدمی کو اس بات کی تعلیم ہے کہ وہ اپنے اندر حلم پیدا کرے، بردباری پیدا کرے، قوت برداشت پیدا کرے۔ آج قوت برداشت ہمارے اندر نہیں، کسی کی بات کو سننا اور برداشت کرنا ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے، تو اپنے اندر حلم پیدا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کس قدر حلیم الطبع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کے بارے میں انہیں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ تو ان کے جو شوہر تھے غزوہ بدر میں گرفتار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس شرط پر رہا کیا جاتا ہے کہ تم واپس جب مکہ مکرمہ جاؤ تو ہماری بیٹی کو ہمارے پاس بھیج دو۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ جب گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو رخصت کیا اپنے دیور کے ساتھ، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ، اور حضرت زینب کے جو دیور تھے ان کے ہاتھ بھیجا کہ جاؤ اور نبی علیہ السلام کی بیٹی کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچاؤ۔ لیکن جب کافروں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھلم کھلا نبی کی بیٹی ہمارے سامنے چلے جائے، ہم تو نہیں جانے دیں گے۔ ان ظالموں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ روک لیا، مہار پکڑ لی اور کہا کہ ہم کسی صورت نہیں جانے دیں گے۔ ان کافروں میں ایک کافر ایسا بھی تھا کہ جس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کے اوپر حملہ کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ سے نیچے گر گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حالت حمل سے تھیں اور اونٹ کے گرنے کی وجہ سے ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا
اور بہت تکلیف میں رہیں. اسی تکلیف کے عالم میں ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بعد میں وفات بھی ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ابن خطل اس کا نام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چھپ کے آیا اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگی. قربان جائیے، آج اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں تو اسے قتل کرنے کے در پہ ہو جاؤں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کوئی بات نہیں، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو اس کلمہ پڑھنے کی بدولت اللہ نے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، لہذا میں بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے حلم، کہ دوسرے کی ناراض ہونے والی یا غصے والی باتوں کو برداشت کر لینا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے درمیان کسی بات میں جھگڑا ہو گیا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جایا کرتا ہے. امہات المومنین بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں. تو فرماتی ہیں جھگڑا ہو گیا، اتنی دیر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر ہمارے درمیان فیصلہ کر دو. تو اما عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا ہاں فیصلہ کیجئے لیکن ٹھیک کیجئے گا. تو فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ نبی کی بات کو سن کر میں فیصلہ ٹھیک نہیں کروں گا تو پھر کیسے کروں گا. تو کیونکہ بیٹی تھی، باپ کا حق تھا بیٹی کو مارنے کا، تو برداشت نہیں ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ اس طرح بات کر رہی تھی تو بیٹی کو تھپڑ مار دیا. اماں فرماتی ہے میں جلدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چھپ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا صدیق ہم نے تو بلایا تھا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، الٹا آپ نے عائشہ کو مارنا شروع کر دیا، لہذا آپ جائیں ہم اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں گے. اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا حلم ہے کہ بیوی ان کے سامنے اس طرح کی بات کر رہی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کی بات کو برداشت کیا. الٹا صدیق اکبر سے فرمایا کہ آپ جائیں ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے. اس سے کہتے ہیں حلم. اور یہ حلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف اپنوں کے ساتھ نہیں تھا، ان غیروں کے ساتھ بھی تھا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کاہن کہا، جادوگر کہا، معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس میں اطہر پر پتھر برسایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم ان کے ساتھ بھی تھا. ایک واقعہ سنیے اور توجہ سے سنیے کہ ایک یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر مہمان ٹھہرا. اور آپ جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں جانتی ہیں کہ یہود کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا تھا. قرآن مجید میں اللہ یہود کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ایسے نبی کو پہچانتے تھے. لیکن قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہود کبھی بھی آپ کے دوست خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے مہمان ٹھہرا اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رات گزاری. اور رات گزار کر ہوا کچھ یوں کہ اسے کہیں کوئی پیٹ کی تکلیف ہوئی تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بستر سارا گندا کر دیا. اب وہ صبح اٹھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کہ شرمندگی ہوگی اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. اب جب بہت دور پہنچا تو یاد آیا کہ اوہو میرا تو کوئی ضروری سامان تھا، کچھ پیسے تھے وہ تو وہیں رہ گئے ہیں. تو دل میں سوچا کہ چلو جاتا ہوں اور جا کر وہ سامان لے آتا ہوں. اب جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو اٹھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے دھو رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ نبی کی شان دیکھیے، نبی کی عظمت دیکھیے، اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر عاجزی اور انکساری بھی دیکھیے. اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بستر کے یعنی مہمان کے بستر کو دھو رہے ہیں، اس گندگی کو دھو رہے ہیں. تو جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معاملہ دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دیجیے. اور ایک اور واقعہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کلمہ پڑھ کے یعنی مسلمان ہو گیا.
لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ کچھ علامتیں ایسی تھیں جو میں نے تورات اور انجیل کے اندر دیکھی تھی، اور میں نے وہ علامتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائیں، لیکن 2 علامتیں ایسی تھیں جن کا مجھے ابھی تک تجربہ نہیں ہوا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ 2 علامتیں میں دیکھ لوں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، غزوہ تبوک کے لیے، تو واپس آتے ہوئے ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، فلاں جو بستی ہے ان بستی والوں کے اوپر تکلیف آئی ہے، آپ ان کی مدد فرما دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ یہودی کہتا ہے کہ میں قریب تھا، مجھے موقع مل گیا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، میں نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں کہ میں پیسے آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کے بدلے میں مجھے اتنی من کھجوریں دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سودا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پیسے دے دیے اور وعدہ ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو آپ کو میں کھجوریں دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیسے لے کر اس آدمی کو دیے اور کہا کہ جاؤ اس علاقے میں لوگوں کے اوپر جو حالات آئے ہیں، تکلیف آئی ہے، آپ ان میں جا کر تقسیم کر دو۔ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ ڈیٹ پوری نہیں آئی تھی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، یہ چاروں صحابہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، آپ کسی جنازے سے واپس آ رہے تھے۔ تو جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میں نے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نبی کا گریبان ایک آدمی پکڑ رہا ہے اور ابھی تک اس یعنی قرض دینے کی ڈیٹ بھی نہیں آئی، اور کہنے لگا کہ میرا قرض واپس کیجیے۔ فرمانے کہتے ہیں کہ میں کن اکھیوں سے دیکھ بھی رہا تھا کہ صحابہ کے چہروں پر غصے کے سخت آثار تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم اسے پکڑ کر مار ڈالیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے چہرے پر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گریبان چھوڑ دو، تمہارا کتنا قرض ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میرا اتنا قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر جاؤ، 80 من اس کی اگر کھجوریں دینی تھی تو اس کے بدلے میں اسے 100 من کھجوریں دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس کی تو 80 من دینی ہے، یہ 20 من اور کس چیز کی؟ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے تو قرض میں اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی اسے اگر کوشش ہو تو اس کے ساتھ مزید اضافہ کر لے احسان کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی تو میں بڑا متاثر ہوا کہ ایک تو میں نے بدتمیزی کی، اور پھر اس بدتمیزی کرنے کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا شفقت کا معاملہ فرمایا کہ میرے قرض سے بھی زیادہ مجھے کھجوریں دی، جو طے تھا اس سے بھی زیادہ مجھے دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے پیارو، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا حق اسے بتلاتے اور میرا حق مجھے بتلاتے کہ آپ نے قرض دینا ہے، آپ اس کے قرض کو اچھی طریقے سے ادا کریں، اور مجھے بتاتے کہ اسے بتلاتے کہ تو نے قرض لینا ہے تو اپنے قرض کا اچھی طریقے سے مطالبہ کریں۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کس قدر حلم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو پکڑوا کر قتل کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو سزا دلوا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو برداشت نہیں کیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اندر حلم کو پیدا کرو۔ جتنا انسان حلیم الطبع ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں کے اندر بھی بہت اچھا ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم کی زینت کیا ہے؟ حلم، کہ اپنے اندر حلم پیدا کرنا۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، بات کو مختصر کرتے ہیں۔ چوتھی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ہے کہ نماز کی زینت خشوع میں ہے، یعنی نماز اگر پڑھیں تو نماز کو اچھی طریقے سے اس کے حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے اسے پڑھنا، یہ نماز کی زینت ہے۔ یہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ انسان اگر نماز پڑھے اور اس کے اندر اس کے خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو، تو ایسی نماز کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا۔ اور چھٹی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوف کی زینت گناہ چھوڑ دینا ہے۔
خوف کی زینت گناہ چھوڑ دینا، یعنی اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عظمت ہے، تو پھر ایسے شخص سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا خوف کی زینت گناہ چھوڑ دینا۔ اور گناہ چھوڑنے کے دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ گناہ ہو جائے تو گناہ پر ندامت اختیار کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور شرمندگی اختیار کریں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، میں نے یہ کر لیا ہے، اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اور دوسرا یہ کہ جس گناہ کے کرنے پر آپ کو توبہ کی ضرورت پڑی ہے، اس گناہ کے چھوڑنے کا ہمیشہ کے لیے عزم کریں کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب آپ کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی تو اس کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.